بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ملحدین جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک اس میں حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا، اور آخر میں کچھ غیر متعصب مستشرقین کی رائے کو بھی ان کی کتابوں سے شامل کیا جائے گا۔ مکمل تفصیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلے اس ملحد کا اعتراض سنیے۔ لوگ پھر بھی مائل ہوتے، دیکھیں اسلام ایک خوف کا کلچر لے کے آیا تھا، ساتھ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرایا گیا، جیسے فتح مکہ کے وقت کہا گیا کہ بھائی آپ اسلام قبول کر لو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ابو سفیان کے گھر کو جو ہے وہ پناہ گاہ اور حرم کو جو ہے وہ پناہ گاہ بنا دیا گیا۔ اس کلپ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام خوف کا کلچر ہے، اور دلیل کے طور پر فتح مکہ کے واقعہ کو ذکر کیا گیا۔ ناظرین، اسلام خوف کا کلچر ہے، اسلام بزور شمشیر پھیلا، یہ ایک ایسا ازمپشن ہے جو بیس لیس اور اسلام کے بنیادی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زبانی کلمات کے ساتھ ساتھ قلبی تصدیق بھی اسلام لانے کے لیے ضروری ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبان سے کلمات کا ادا کرنا اور دل کی تصدیق، یہ دونوں لازمی جزو ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ میں زبان سے کلمہ تو پڑھوں گا لیکن اسلام کے عقائد و نظریات کو دل سے نہیں مانوں گا، تو کیا ایسا شخص مسلمان کہلائے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کہلائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ محض جبر و تشدد سے حاصل کی گئی قوت کسی بھی تحریک کے لیے فائدے کی بجائے الٹا تباہی لاتی ہے۔ اسلام نے اپنے فالوورز کو دعوت کا ایک مخصوص طریقہ دیا، جسے قرآن کے چیپٹر نمبر 16 سورہ نحل ورس نمبر 1 to 5 میں ذکر کیا گیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ ورس نمبر 256 میں ابتدا میں فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں دین میں۔ ان دو آیات میں دعوت کے جو اصول ذکر کیے گئے، نمبر 1 حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، نمبر 2 اچھی نصیحت کے ساتھ، نمبر 3 اگر بحث و مباحثہ کی نوبت آئے تو بھی بہتر طریقے سے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کہ اسلام نے اپنے فالوورز کو بزور شمشیر اور گن پوائنٹ پر بڑھایا، یہ سرے سے ہی بے بنیاد ہے۔ اسی طرح اسلام کا پہلا معرکہ جب غزوہ بدر ہوا، جنگی قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، تو کون سی تلوار ان پہ تان دی گئی تھی کہ تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو تو تم کو آزادی دی جائے گی؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آزادی کی شرط ان پہ لگائی وہ یہ تھی کہ ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرے، اس کے بدلے میں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اسپین پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں پر یہودی، عیسائی، یہ تمام مذاہب موجود تھے۔ تو 800 سال کے بعد جب مسلمان وہاں سے رخصت ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہودی اور عیسائی مذہب وہاں سے ختم ہو گیا؟ عبادت گاہیں وہاں سے ان کی ختم کر دی گئی؟ ایسا بالکل نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کے رخصت ہونے کے بعد عیسائی اور یہودی وہاں پر کثیر تعداد میں موجود تھے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھے۔ اسی طرح موصول نے فتح مکہ کا ذکر کیا، تو فتح مکہ بھی قریش مکہ کی طرف سے جو مسلمانوں کے درمیان ایک صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ ہوا تھا، اس کو جب توڑا گیا تو یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ جب بنو خزاعہ جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا، ان پر بنو بکر جو کہ قریش کا حلیف تھا، اس نے حملہ کیا اور ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو ان کے ایک سردار عمر بن سالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پناہ مانگی اور اپنے مقتولین کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے درخواست کی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ اور اس کو بھی اگر تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اسلام کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، جن میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود، سارا،
ابن ابی سرحہ یہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے جنہوں نے ہر موقع پر اسلام کے خلاف سازشوں میں حصہ لیا، لیکن ان کو بھی فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا گیا اور ان کو امان دی گئی۔ ناظرین، اب آتے ہیں کچھ اورینٹلسٹ کی طرف، یعنی وہ مستشرقین جنہوں نے اسلامی تاریخ کی اسٹڈی کی۔ ان میں سب سے پہلے اسلام ایٹ دا کراس روڈز نامی ایک بک ہے جو کہ ڈیلیسی اولیری نے لکھی ہے۔ یہ اس کے پیج نمبر 8 پر لکھتا ہے، ہسٹری میکس اٹ کلیئر however that the legend of financial Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically observed myths that historians have ever repeated۔ کہتے ہیں کہ تاریخ واضح کرتی ہے کہ جنونی مسلمانوں کی دنیا اجاڑنے والی مفتوحہ نسلوں پر بزور تلوار اسلام قبول کرنے والی داستان محض ایک وہم اور مضحکہ خیز کہانی ہے جس کو مورخین بار بار دہراتے رہے۔ اسی طرح مارشل جی ایس ہوگسن اپنی بک دا وینچر آف اسلام والیوم 1 میں فتح مکہ کی پوری ہسٹری لکھتے ہوئے پیج نمبر 193 مکہ از ٹیکن کے انڈر فتح مکہ کی پوری تاریخ کو بیان کرتے ہوئے پیج نمبر 199 پہ لکھتے ہیں، There was no attempt at converting the people of the imperial territories۔ پوری فتح مکہ کی تاریخ لکھنے کے بعد اس کا نتیجہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی گئی۔ ناظرین، یہ تمام پوائنٹ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام پر لگایا گیا لیبل بالکل بیس لیس اور حقیقت سے عاری ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہاں پہ وہ ملحدین جو ہمارے اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیجیے گا اور مذہب پر گاڑم گلوچ سے گریز کیجیے گا، ورنہ مجھے مجبوراً آپ کا کمنٹ ریموو کرنا پڑے گا۔